अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। ये है प्रोग्राम व्यू 360। सफरी पाबंदियों पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में। इस पर मुख्तलिफ हलकों का रद्द-ए-अमल और कानूनी माहिर का तज्जिया आज के शो में। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। तारिकीन वतन को कबूल करने पर यूरोपीय मुल्कों में सख्त इख्तलाफ। इतनी ब्यूटीफुल पिक्स इन्होंने इतनी। भारतीय कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी के फरोग की एक गैर मामूली कोशिश। और फिल्मों में हकीकत को पेश करने का नया जरिया वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे को आइन के मुताबिक करार दे दिया है, जो सदर के लिए एक अहम फतह है। इस हुक्मनामे के मुताबिक ईरान, लिबिया, सोमालिया, शाम और यमन से मुसाफिरों को अमरीकी वीज़ा हासिल करने के लिए यहाँ पहले से मौजूद किसी शख्स या इदारे से ठोस ताल्लुक़ ज़ाहिर करना होगा, जबकि शिमाली कोरिया और वेनेज़ुएला से मखसूस अफराद की आमद पर पाबंदी है। सदर ट्रंप ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अमरीकी आइन की फतह करार दिया। ये हमारे आइन के लिए बहुत बड़ी फतह है। हमें सख्ती बरतनी होगी और अपनी हिफाजत करनी होगी। कम से कम ये यकीनी बनाना होगा कि जो लोग इस मुल्क में दाखिल हो रहे हैं उनकी जांच पड़ताल हो। नुखबत मलिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। नुखबत, सदर ट्रंप ने अपने बयान में मजीद ये कहा कि वो सही साबित हो गए और डेमोक्रेट्स और मीडिया का जो रेटरिक था वो गलत साबित हो गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा क्या है? जी सारा, ये अदालत ने ये फैसला जो है ये 5-4 की बुनियाद पे दिया है, यानी कि 5 जजेस जो है उन्होंने इसके हक में ये फैसला दिया और 4 जो है इसकी मुखालिफत करते रहे। ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले की हिमायत की है, ये तमाम रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस वक्त ये फैसला दिया जा रहा था उस वक्त जो बहस सामने आई उसमें जो डेमोक्रेट जजेस हैं, स्पेशली जो जज हैं सोनिया सोटोमायर, उन्होंने कहा कि जो सदर ट्रंप हैं ये हुक्मनामा जो है ये बेसिकली और उनके जो जज्बात हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ये इक़दाम उठाया जा रहा है, जो कि गलत है। लेकिन फैसला जब आया सामने तो रिपब्लिकन जजेस और स्पेशली जॉन रॉबर्ट्स ने ये कहा कि जज के जो सदर है उनके इख्तियारात में ये शामिल है, नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए ये सदर के इख्तियारात में है और इसका ताल्लुक जो है वो हरगिज़ किसी मुस्लिम बैन से नहीं है। इसके अलावा ये कि ये जो फैसला है इसके ये इंतहाई ये आईनी है और इसमें अगर सदर चाहें तो वो इसमें मज़ीद ममालिक को शामिल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे आपने बताया कि इसमें 5 ममालिक जो मेनली मुस्लिम मुल्क हैं वो शामिल हैं। इसमें एक और मुल्क का नाम भी सामने आ रहा है जिसका नाम चाड है, ये भी मुस्लिम मुल्क है। इसके अलावा इसमें वेनेज़ुएला और शुमाली कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी हैं। अब हमने ये देखा कि जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद फौरी तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर डीसी में बहुत सारे लोग जमा हुए, बहुत सारी तंजीमें जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं, जो महाजरीन के लिए काम कर रही हैं, वो यहाँ जमा हुई। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया और इस फैसले के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाजी की। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आपका क्या ख्याल है? वो मैं अमेरिकन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे ख़ानदान पाकिस्तान से है और ये डिसीजन से मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। सोचने की समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। और ये 50 साल पहला यही सी जैपनीज़ इनकनेशन दे नाल और ये मुस्लिम बैन सबको लगता है ये अमेरिकन का बेसिक प्रिंसिपल और लाइफ नहीं है। ये जी, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो तंजीमें काम कर रही हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो गम गुस्से का इजहार किया है। अमेरिका में जो अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन केयर के नाम से जो काम करती है तंजीम और ACLU, इन दोनों तंजीमों ने कहा है कि इस फैसले पे उन्हें खासी मायूसी हुई है और वो कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करें जो इस मुल्क के जो यहाँ पे इस मुल्क की जो इक़्तिदार हैं उनको वापस लाया जा सके। जी ऑलराइट, नुखबत मलिक हमारे साथ थी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने हमें तफसील दी इस फैसले की। थैंक यू नुखबत।
اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیڈ کا نام جو ستمبر میں حکمنامہ آیا تھا، صدارتی حکمنامہ سفری پابندیوں کے حوالے سے، اس میں تھا، لیکن پھر اپریل میں اس کو نکال دیا گیا. اور ججز کا جس طرح سے ہمیں انہوں نے نخبت نے بتایا کہ جو قدامت پسند ججز ہیں انہوں نے اس سفری حکمنامے کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو لبرل سائڈ پہ لین کرتے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور ACL جو کام نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی کانگریس اب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بدل سکتی ہے، کانگریس کے فلور پہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کانگریس کی بات کریں تو وہاں پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنزی گرaham جو کہ ایک سینئر سینیٹر ہیں، انہوں نے اس فیصلے پہ اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مذہبی پابندی نہیں ہے. صدارتی حکمنامہ ان ملکوں کے بارے میں تھا جہاں حالات بے قابو ہیں، اور ہمیں یہ پتہ لگانے میں بہت مشکل ہوتی کہ وہاں سے دہشت گرد تو امریکہ نہیں آ رہے. لیکن ساتھ ہی سینیٹر گراہم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ انتہا پسند اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں اسی مناسبت سے اقدامات کرنے ہوں گے. دوسری جانب ایوان نمائندگان میں قائد حزب اختلاف نینسی پیلوسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اس سے ہماری اقدار، سیکیورٹی اور آئین کو نقصان پہنچے گا. صدر خواہ حکمنامے میں کتنی ہی تبدیلیاں کر لیں، #مسلم بین ہمارے دور کی سب سے بڑی ناانصافیوں میں سے ایک رہے گا. سفری پابندیوں کا حکم نامہ صدر نے پچھلے سال اپنا عہدہ سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد ہی 27 جنوری کو جاری کر دیا تھا، جس پر ملک بھر کے بڑے ایئرپورٹس پر احتجاج ہوا تھا. موجودہ حکم نامہ اس کی تیسری شکل ہے اور یہ ستمبر میں سامنے آیا. اسے بھی کئی ذیلی عدالتوں نے تو مسترد کر دیا تھا، لیکن امریکی سپریم کورٹ نے دسمبر میں بڑی حد تک اسے نافذ العمل قرار دیا. عدالت کے فیصلے کے اثرات کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ماہر قانون خالد کالو سے. خالد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. دسمبر میں ویسے تو ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بڑی حد تک یہ نافذ العمل ہی رہے گا. کل جو فیصلہ آیا اس میں چیف جسٹس جان رابرٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پالیسی کے ساؤنڈنس پہ، یعنی اس کی کارآمد ہونے پہ یا اس کے اچھے ہونے پہ اپنا کوئی ریویو نہیں دے رہے ہیں. تو اس فیصلے سے عدالت نے کیا پیغام دیا ہے امریکی قوم کو؟ یہ جو عدالت وہی چیز کو فیس کر رہی ہے جو پالیٹکس میں ہے. جنرلی جو قانون ہوتا ہے وہ پالیٹکس کو مرر کرتا ہے، بلکہ تھوڑا سا پالیٹکس کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ جو قانون کے حساب سے تو ٹھیک ہے، یہ آئینی ہے. اگر آپ قانون کو پڑھیں، اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے، تو اس کا جواب تو بڑا کلیئر ہے، پاور ہے. لیکن ان کے پاس پاور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ پاور استعمال کرنی چاہیے. وہ جو ہے نا، یہ پولیٹیکل آئیڈیاز جو ہیں ان کی یہ بیٹل چل رہی ہے بٹوین دا کنسرویٹیوز اینڈ دا لبرلز. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب ٹیرفس لگا رہے ہیں جو کہ یہ امریکن ویلیو نہیں ہے، یہ ان امریکن ہے، وہ کر رہے ہیں. یہ پھر ڈیو پروسیس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف جو امیگرینٹس بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی تو یہ اٹس اے پولیٹیکل تھنگ. جو پریزیڈنٹ ہے وہ پالیٹکس میں انوالو ہیں، اور کورٹ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی پالیٹکس کے ساتھ شاید پورا ایگری نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ جو تیسرا ان کا ورژن ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل مسٹر جو ہے اس کو پاس کرتا ہے. اچھا، یہ فیصلہ جو اب آیا ہے، صدر ٹرمپ کے اختیارات ہوں یا پھر مستقبل میں آگے جو بھی صدور آتے ہیں ان کے اختیارات ہوں، اس کے حوالے سے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ کورٹ نے اس بارے میں بہت آرگیو کیا کہ صدر کے جو بیانات تھے اسلام مخالف اور مسلمانوں کے خلاف، ان کو اس فیصلے میں ایک سائیڈ نے فیکٹر ان نہیں کیا جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور دوسری سائیڈ جو اس کی مخالفت کری تھی وہ فیکٹر ان کر رہے تھے. تو صدر کے اختیارات اور صدر کے جو ریٹرک ہیں، بیانات ہیں، ان کے لحاظ سے یہ مستقبل میں اس فیصلے کا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ رہے گا. ریٹرک جو ہے وہ پولیٹیکل ریٹرک جو ہے وہ جو 5 جسٹسز ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے، پالیٹکس میں اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میسج ہے اس کی ریٹرک کی وجہ سے اس کا جو میسج ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. تو یہ وہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس چیز کی ہے کہ یہ اگر پالیسی بنانے کی پاور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بنانی چاہیے. تو ان کے دیکھیں آئیڈیلز جو ہیں، امریکن آئیڈیلز اور امریکن لاز، یہ فیصلہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ابھی کنسسٹنٹ نہیں ہے. اور اسی لیے انہوں نے جان رابرٹس نے یہ کہا کہ ہم اس کی جو معقولیت ہے، اس کی جو کارآمد ہونے کا جو اس کا ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم فیصلہ اپنا نہیں دے رہے. اب یہ بتائیے کہ جس طرح ACLU نے بھی کہا کہ ابھی بھی کانگریس اس پہ ایکٹ کر سکتی ہے، کانگریس کو کیا اس معاملے میں اب پڑھنا چاہیے؟
चाहिए तो सही, वही ना, should they? Yes. But could they? Probably not. ये पॉलिटिक्स है, जब तक कंजर्वेटिव्स मेजॉरिटी में हैं ये कुछ भी नहीं होगा. ये मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे से दे आर प्रॉबली इस चीज़ के सपोर्ट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो प्रेसिडेंट लेती है ओवर दीज कंसर्न्स. तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन जो है ना, अगर इनको यहाँ से पूछा जाए तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे. ये जो अमेरिकन आइडियल्स हैं ये उनके अगेंस्ट है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी यहाँ पे होती हैं जो आइडियल्स पे नहीं रहती, लेकिन आइडियल्स के तो मुखालिफ होती हैं लेकिन आइन से मुताबिकत रखती हैं वो, और ये भी उसी तरह की एक पॉलिसी है. खालिद कालू हमारे साथ है इस वक्त. माहिर कानून, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी के बारे में ट्रंप इंतज़ामिया को अब एक नए चैलेंज का सामना भी है. अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन और 17 रियासतों ने ट्रंप इंतज़ामिया पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चे उनसे अलहदा करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. इन रियासतों का मौक़िफ़ है कि अगरचे सदर ट्रंप ने इस पॉलिसी पर अमल दरामद गुज़िश्ता हफ्ते रोक दी थी, इससे सूरत हाल में कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आती. दूसरी जानिब एक वफाकी जज ने भी हुकूमत को गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों को उनके वालिदैन से फौरी मिलाने का हुक्म दिया है. इस वक्त तकरीबन 2000 लातीनी अमरीकी बच्चे अपने वालिदैन से अलग मराकज़ में अमरीका में रह रहे हैं क्योंकि वालिदैन को गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. ऐसे ख़ानदानों को मुत्तहिद रखने से मुताल्लिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में आज एक बिल पर वोटिंग होगी, ताहम उसकी कामयाबी यकीनी नहीं. अमेरिका के अलावा यूरोप के कई मुल्क भी इमिग्रेशन के कवानीन में सख्ती बरतने लगे हैं. बेहतर मौसमी मौक़ों की तलाश में अफ्रीका से बड़ी तादाद में नौजवान रोज़ाना की बुनियादों पर बज़रिया कश्ती यूरोप के साहिलों पर पहुँच रहे हैं. पिछले कुछ सालों से जारी सिलसिले में हाल ही में इतनी शिद्दत आई कि यूरोपीय यूनियन के 16 मुल्कों ने इतवार को हंगामी इजलास बुला लिया. इस मौके पर रुकन मुल्कों ने मसले के हल में सबके किरदार की अहमियत पर तो इत्तफाक किया, लेकिन कौन कितना बोझ उठाएगा इस पर इख्तिलाफ राय दूर नहीं हो सका. और इसकी बुनियादी वजह डबलिन रेगुलेशन कहलाने वाला एक उसूल है जिसके तहत पनाह गुज़ीरों की प्रोसेसिंग उस मुल्क में होगी जहाँ उन्होंने पहली बार कदम रखा. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. ब्रसल्स में इतवार को होने वाला ये इजलास स्पेन के साहिलों पर 1500 से ज़ायद पनाह गज़ीनों की आमद के बाद हंगामी तौर पर बुलाया गया. गुज़श्ता हफ्ते माल्टा और इटली की जानिब से पनाह गज़ीनों को बचाने वाले जहाज़ों को लंगर अंदाज होने की इजाज़त से इनकार के बाद बिलाखिर स्पेन ने उन्हें मदद देने की हामी भर ली थी. लेकिन खित्ते के दीगर मुल्कों की तरह स्पेन का भी कहना है कि वो ये बोझ अकेले नहीं उठा सकता. हम इस आलमी चैलेंज के लिए एक मुश्तरका जवाबी इक़दाम तक पहुँचने के लिए तैयार हैं. वो चैलेंज जो खास तौर पर इस वक्त मगरबी बहर रूम से आने वाले पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद से पैदा हुआ है, इसके लिए हम अपने रुकन ममालिक से भी मदद की दरख्वास्त करेंगे. मशरकी यूरोपीय मुल्कों चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया ने ये बोझ बांटने से सख्ती से इनकार कर दिया है, जिसने तमाम यूरोपीय यूनियन के किसी मुत्तफ़िका मुआहदे पर पहुंचने को ज्यादा मुश्किल बना दिया है. जर्मन चांसलर एंगला मेर्केल के मुताबिक इस इजलास में ऐसे तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया कि किस तरह यूरोपीय यूनियन के 2 या 3 मुल्क तमाम 28 मुल्कों का इंतजार किए बगैर किसी हल पर काम कर सकें. हम यूरोपियन कौंसिल की आइंदा मुलाकात के तनाजुर में इस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बदकिस्मती से पनाह गुज़ीनों के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं मिलेगा. यही वजह है कि एक दूसरे से ताउन के लिए 2 तरफा या सह फरीकी मुआहिदे होंगे. तवक्को है कि ये तबादला ख्याल साल के दूसरे हिस्से में भी जारी रहेगा, जब ऑस्ट्रिया 28 मुल्कों के ब्लॉक की सदारत करेगा. साल्सबर्ग में 20 सितंबर को लीडरों की मीटिंग के दौरान कम अज कम हमें अहम पेशरफ्त करनी चाहिए. इस मामले में यूरोपीय सरहदों पर इंतजामी अमले को मजबूत करना और मिशन को वसी करना भी अहम है. गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाना भी जरूरी होगा. मीटिंग की फौरी जरूरत को एक ऐसे वक्त उजागर किया गया है जब माल्टा और इटली की जानिब से इजाजत ना मिलने के बाद बहिराए रोम में इतवार के रोज 239 अफ्रीकी पनाह गजीनों के एक जहाज को बचा लिया गया. ज़िलात साहुक के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA. यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा इजलास कल और जुम्मे को होगा, जिसमें अफ्रीकी तारिकीन वतन समेत अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्को है. और अब अफगानिस्तान, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के मुताबिक सिर्फ 15 फरवरी से 15 मई के दौरान तशद्दुद के 5,500 से ज़्यादा वाक़यात रोनुमा हुए. हुकूमत और तालिबान को अमन पर आमादा करने के लिए आम शहरियों का काबुल में धरना जारी है. इसका आगाज़ 1.5 माह कबल बतौर अमन मार्च सूबा हेलमंद से हुआ.
شرکا 700 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے کابل پہنچے، لیکن طالبان نے ان کے مطالبات مسترد کر دیے، جس کے بعد امن مارچ کرنے والوں نے کابل میں مختلف سفارت خانوں اور عالمی تنظیموں کے دفاتر کے باہر دھرنوں کا آغاز کیا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ تادمیچی یاماموتو نے کہا ہے کہ یہ افغان عوام کی آواز ہے جسے طالبان سمیت سب سن رہے ہیں۔ Everybody in the political circle is very much aware that it is a genuine movement. سیاسی حلقوں میں ہر کسی کو اس کا احساس ہے کہ یہ ایک پرخلوص مہم ہے، اور میرے خیال سے طالبان کو بھی اس کا پورا ادراک ہے، اسی لیے وہ اس موومنٹ کے خلاف اتنا سخت رد عمل دے رہے ہیں، کیونکہ امن کے لیے بیتاب لوگوں کی آواز بہت طاقتور اور مضبوط ہے۔ Very strong. It's a very powerful voice. طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی کوششوں کے اب تک کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اس بارے میں ہم نے امریکہ کے لیے افغانستان کے لیے سابق امریکی سفیر رونلڈ نیومن سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ بالآخر امن افغان لوگوں کے درمیان ہی ہونا ہے۔ کسی بھی حل کے لیے ایک مرکزی نقطہ یہ ہوگا کہ افغانستان میں شریعت کا کیا کردار ہوگا۔ اس بارے میں بات چیت امریکہ اور طالبان کے درمیان تو ہو نہیں سکتی، طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر طالبان صرف امریکہ کو افغانستان سے نکالنے کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عسکری طور پر بہتر پوزیشن میں ہوں۔ سابق سفیر نیومین کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن مذاکرات سے پہلے تشدد بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ فریقین اس کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اپنے چینی ہم منصب وائی فینگ ہی سے بات چیت کو کھلی اور ایماندارانہ قرار دیا۔ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بحیرہ جنوبی چین اور تجارتی محصولات کے معاملے پر دونوں ممالک میں تناؤ موجود ہے۔ وزیر دفاع میٹس شمالی کوریا کے معاملے پر چین کے ساتھ تعاون میں اضافے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میٹس 2014 کے بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر دفاع ہیں۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے قریب آگ اتوار سے لگی ہوئی ہے۔ آگ پھیلنے سے اب تک درجنوں گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث لگنے والی آگ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے شدت اختیار کر گئی ہے۔ حالات بگڑنے کی صورت میں فوج امداد کے لیے تیار کھڑی ہے۔ خلا میں تحقیق کے لیے بھیجا گیا جاپانی ایکسپلورر ہایابوسا 3.5 سال کا سفر طے کر کے ایک سیارچے پر پہنچا ہے، جسے اس کی شکل کے باعث خلائی ہیرا بھی کہا جاتا ہے۔ جاپانی ایکسپلورر اس سیارچے کے نمونے جمع کرے گا جن سے نظام شمسی اور زمین پر زندگی کے وجود کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ وائس آف امریکہ کے ریڈیو پروگرامز براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام ویو 360 میں شامل رپورٹ بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ قحط، دعوت، آگ اور برف، یہ نام ہے 4 حصوں پر مشتمل ایک دستاویزی فلم کا جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ فلم بنانے میں ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جس سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے زمین پر تباہ کن اثرات ہر زاویے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی فلم بنانے کے عمل کو کس طرح بدل رہی ہے، آئیے جانتے ہیں فلم میکر ایرک اسٹراؤس سے آج کے ٹیک سیگمنٹ میں۔ گرین لینڈ میں پگھلتے گلیشیئر سے لے کر کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ تک، اور صومالیہ کے قحط سے لے کر ایمیزون کے ختم ہوتے جنگلوں تک، زمین کی آب و ہوا میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کو انوکھے انداز سے پیش کیا ہے ایرک اسٹراؤس اور ڈین فنگ ڈینس نے اپنی فلم سیریز میں ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ امید ہے جب لوگ پوری سیریز دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان سے کچھ چھپا نہیں۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہوگا، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں اور کتنا بھی کماتے ہوں، سب پر اس کا اثر پڑے گا، اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ تمام ملکوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن کے ایک فلمی میلے میں لوگوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے کا موقع ملا۔
جیمز ویلٹ کو فیسٹ یا دعوت نامی قسط میں پتہ چلا کہ ایمیزون کے جنگلوں میں کمی کی وجہ دراصل بڑے مویشی خانوں کی تعمیر کی وجہ ہے جو گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ واقعی اس میں کھو جاتے ہیں۔ آپ ان جانوروں کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی موت کی طرف چل کر جا رہے ہیں، اور یہ ایسے مناظر ہیں جنہیں آواز کی ضرورت نہیں۔ ورچوئل ریالٹی ایسا تجربہ ہے جس میں آپ خود کو اس ماحول میں محسوس کرتے ہیں جیسے آپ اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہوں، جیسے روایتی سینما میں ہوتا ہے۔ پیٹریشیا نے قحط کے موضوع پر ایک قسط دیکھی۔ جب آپ خود کو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ فلم میکرز کا کہنا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں تبدیلی لانے کا احساس پیدا ہو، اور ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی اس ضمن میں مددگار ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی عام 2D یا 3D سینما کا متبادل بن سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے فلموں کے تجربے میں ایک نئی جہت متعارف کرائے گی، لیکن یہ عام سینما پر حاوی نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ورچوئل ریئلٹی کتنی جلدی سینما گھروں کی زینت بن پاتی ہے۔ پینلپی پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ 67 سال میں پہلی بار بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اکثریتی مسلم اور اقلیتی ہندو آبادی کے مابین ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا جس میں دنیا بھر میں پھیلے کشمیری مصوروں اور فنکاروں کی تخلیقات پیش کی گئیں۔ اس نمائش کے لیے 1 صدی پرانا ریشم کا کارخانہ بھی کھولا گیا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ 66 سال میں منعقد کی جانے والی یہ پہلی آرٹ نمائش تھی جس میں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود کشمیری مصوروں اور دوسرے فنکاروں کے کام کو شامل کیا گیا۔ ان میں وہ کشمیری پنڈت یا برہمن ہندو آرٹسٹ بھی شامل ہیں جنہوں نے 1990 میں وادی کشمیر میں ہونے والی شورش کے آغاز پر یہاں سے نقل مکانی کی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم پوری دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے کشمیری پنڈت آرٹسٹ ہیں یا کوئی بھی ہیں ان ڈفرینٹ پارٹس، a lot of them migrated in 1990s turmoil کی وجہ سے۔ We bring all of them on a single art platform. So that was the idea behind this exhibition. نمائش 1 صدی پہلے یعنی 1917 میں قائم کیے گئے ریشم تیار کرنے والے ایک ایسے کارخانے میں منعقد کی گئی جو کئی دہائیوں سے بند پڑا ہے۔ We came here جو پچھلے 100 سال سے قریب ایک ٹائم پہ دنیا کی سب سے بڑی سلک فیکٹری تھی۔ اس کا ایک اپنا ایک وائبرنٹ ہسٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی قریب پچھلے 50 سال سے خالی پڑی ہے۔ تو دیٹ از وائی وی فیلٹ کہ وی انٹر دس اسپیس اینڈ ریکریٹ دیٹ انرجی، دیٹ ہسٹری، دیٹ میموری اینڈ اے پاسبلٹی آف سم تھنگ نیو۔ ایک ہی چھت کے نیچے نمائش پر رکھے گئے آرٹ کے نمونوں کے ذریعے فنکاروں نے کشمیر کے حالات کی اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب یہ نمائش کشمیر کی جمالیاتی روایات کو پھر سے زندہ کرنے کی ایک سعی بھی تھی۔ I was very shocked to see that اتنی beautiful pics انہوں نے، اتنی beautiful paintings of artists انہوں نے مطلب ایسی کھنڈر میں کیوں رکھی ہے، abandoned place. And I came to know that this is not an abandoned place, this is the past of Kashmir. یہ وہ جگہ ہے which is the best place کہ ہم اپنے past کو پھر سے دیکھیں، ہم اس کو feel کر سکیں that pain. 8 روزہ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر نریندر ناتھ ووہرا نے کہا کہ انہیں دکھ ہے کہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش نے وادی کشمیر میں فن اور ثقافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/VO اردو کے پیج کے ذریعے، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔